بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوتا، آج چار دیواری ہے کہاں؟ فرش التراب يضمني۔ لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے۔ عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی، کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی، تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا، تو یہ عارضی محرم ہے۔ ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے۔ محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم۔ دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی، اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم۔ اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے، پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی، بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر۔ اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے۔ اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے؟ الحم و موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے، دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں، اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنز جو ہیں جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اس سے ملنا ہے نہیں، دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے گا۔
جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں. بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں, عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے, مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے, آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا. عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز, پیچھے ہٹنا. لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ, ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا, حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں, یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمغایان انتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی, کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب, یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا, تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے. اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں, یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ, میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے. البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں, عورت جا رہی ہے, کوئی باہر نکلنا پڑا ہے, تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, جن کا آنا جانا زیادہ ہے, ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے, کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں, یا دکھے گی کہ نہیں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا, میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں, استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں, چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی, ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا, منتقبۃ. نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے, یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے, جلباب کا لفظ قرآن میں ہے, خمار کا ذکر قرآن میں ہے, اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ, اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے, مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے, اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی, میں نے بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب, یہ ہمارا تمدن, اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے, آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا, کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہوتا, آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن, درمیان میں سین, دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو, آس پاس سے نہیں. اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ, کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو, ورنہ یہ کہ مردانہ پورا, ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی. یہ ہماری تہذیب تھی. اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے, اور وہ یہی تھا, مورش آرکیٹیکچر, اس کو